الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت، مقدس اور پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ہم اور آپ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایام کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے شروع ہوا تھا، لیکن پتہ چلا کہ پہلا عشرہ بھی نکل گیا اور یہ دوسرا عشرہ ہے اور آج اس کا آخری دن ہے۔ آج مغرب کے وقت یہ دوسرا عشرہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پھر تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ پورے مہینے میں 3 ہی عشرے ہیں، لیکن یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ 2 عشروں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے، فضیلت والا ہے اور زیادہ برکت والا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت تو اس وجہ سے بھی ہے کہ اس عشرے کے بعد کوئی چوتھا عشرہ نہیں ہے، اور اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں خوب محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، راتوں رات جاگتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو اور اپنے ازار کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے۔ جس طرح آدمی کو کوئی بھاری بھرکم کام کرنا ہو تو اس کام کو کرنے سے پہلے کس قدر اپنے ازار اور لنگی کو آدمی کس لیتا ہے، ٹائٹ کر لیتا ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ ارشاد فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا عشرہ شروع ہونے کے بعد اپنے ازار اور تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے، یعنی پورے طور پر عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس تیسرے عشرے کی ایک فضیلت و اہمیت یہ بھی ہے کہ اس تیسرے عشرے میں ایک بہت ہی مبارک عمل ہے جس کو ہم اور آپ اعتکاف کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول رہا کہ جب سے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس عمل کو جاری رکھا. ثم اعتکف ازواجہ من بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور پاک بیویوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو جاری رکھا، یعنی اعتکاف کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، غالباً جنگ میں شرکت کی وجہ سے. تو جب اگلے سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یعنی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے کبھی بھی اعتکاف کا نافع نہیں فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی اور اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو رمضان کے اندر 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. 10 دن کا اعتکاف کرنے کے نتیجے میں 2 حج کا ثواب اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف کرے گا اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ فضیلت. اسی طرح مزید اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر میں ہوتا ہے، نورانی ماحول میں رہتا ہے، فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے، ایسی جگہ میں رہتا ہے کہ جہاں پر ہر وقت اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. ان خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے نتیجے میں وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، پاک رہتا ہے. ورنہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجد کے باہر کا جو ماحول ہے ہمارے اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. کس قدر شیطانی ماحول، ہر قدم پر نفس و شیاطین کا حملہ ہے. ہر وقت شیطان انسان کو اچھے اعمال سے روکنے کی اور اچھے اعمال سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب اعتکاف کرنے والا مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو بہت سے گناہوں سے وہ باز رہ جاتا ہے، رک جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے ایسے کام بھی ہے مسجد کے باہر جو اچھے کام ہیں. مثال کے طور پہ بیمار کی عیادت کرنا بڑی فضیلت ہے، جنازے میں شرکت کرنا بڑی فضیلت ہے، اور بھی دیگر خدمت کے کام جو اعتکاف کرنے والا ان تمام کاموں کو نہیں کر سکتا مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے. اگر وہ نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. قربان جائیے اللہ کی رحمتوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کس قدر کریم ہے اپنے بندوں پر کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن ان تمام کاموں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹھے بیٹھے عطا فرمائے. وہ جو باہر کام کر سکتا تھا، اچھے کام مسجد میں رہنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہی بیٹھے بیٹھے اس کو عطا فرما دیتے. بہت بڑی فضیلت. ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ کی چاہت کو طلب کرنے کے لیے اگر کوئی شخص صرف 1 دن کا اعتکاف کرے گا، صرف 1 دن کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیں گے کہ ان میں سے ایک خندق کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے. اب آپ بیٹھ کے اندازہ کیجئے کہ آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت اور اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کتنی ہے. آج تک نہ کوئی صحیح اندازہ کر سکا ہے
اور نہ صبح قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ چوڑی خندق 3 خندقیں حائل فرما دی۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ جہنم سے کس قدر دور ہو جائے گا۔ لیکن آپ سب کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو مسلسل 10 دن کا اعتکاف کرے گا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے اور ان کو کیا اجر و انعام ملے گا، یہ تصور سے بھی بالا تر ہے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنی ساری فضیلتیں ہیں اعتکاف کرنے والوں کی، لیکن اس اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف میں کیوں بیٹھا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو بھی واضح فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، خطبے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مقصد ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا اور اس کو پانا۔ لیکن یہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی اور لیلۃ القدر کی حقیقت کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن مقدس جیسی کتاب، پاکیزہ کتاب، نہ اس جیسی مقدس اور پاکیزہ کتاب پہلے کبھی آئی اور نہ صبح قیامت تک آ سکتی ہے۔ اس مقدس اور پاکیزہ کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کا انتخاب کیا اور جس رات کو چنا وہ ہے لیلۃ القدر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ لیلۃ القدر کیا؟ آگے پھر مزید وضاحت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت، اور اسی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا مقصد ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ چنانچہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے پہلے عشرے میں، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے، یعنی شب قدر۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام پھر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جس کی تلاش ہے وہ اور آگے ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا اور 20 رمضان کو ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، جو لوگ 2 عشرے میں میرے ساتھ تھے اعتکاف میں، اسے چاہیے کہ تیسرے عشرے کا بھی وہ اعتکاف کرے اور اس تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی متعین طور پر کا علم دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس جا رہے تھے بتانے کے لیے کہ فلاں دن یا فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے، لیکن باہر دیکھا کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، آپسی تکرار ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو واپس لے لیا، چھین لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں کے جھگڑوں اور تکرار کی وجہ سے اور اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے یہ علم اٹھا لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے اسی میں خیر ہو، لہٰذا رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد، یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھے اور اس فضیلت کو حاصل کرے۔ یہ اچھا موقع ہے، یہی نیکیوں کا موسم بہار ہے میرے عزیز دوستو۔ اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، یہ وقت ہمیں اور آپ کو ملنے والا نہیں۔ اس لیے ہر شخص ذاتی طور پر یہ کوشش کرے، لیکن اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتا
تو یہ پابند بنائے اپنے گھر کے تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو کہ وہ مسجد میں آ کے اعتکاف کرے، تاکہ اس کی برکت سے باقی تمام لوگوں کو بھی یہ فضیلت حاصل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اعتکاف کی فضیلت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔